مدفون صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. حضرت مولانا حسنین بقائی صفوی صاحب دعوت برکاتہم کی ایک کلپ گزری. انہوں نے دیوبندیوں کو چیلنج دیا ہے کہ تقویت الایمان پر ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں پہلے ہی مسلمانوں کے درمیان نفرتیں ہیں، دیوبندی اور بریلوی کے درمیان، کہ بریلوی اہل حرم کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. پھر دوبارہ مناظرہ کر کے آپ دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان میں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں. یہ ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں. ابھی تو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک گزارش تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ تقویت الایمان یا اور بھی جو عبارتیں ہیں میں نے اس کو دیکھی ہے، اس میں مبہم عبارت ہے، اس کا آپ حضرات نے غلط ترجمہ پہنایا ہے، غلط معنی پہنایا ہے. تقریباً 40 عبارتیں ہیں وہ، اور اس کی وجہ سے دیوبندیوں کو گستاخ رسول اور کافر قرار دیا. آپ اصلی کتاب کو دیکھیں، وہاں وہ عبارت نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے پہنایا ہے. آپ دوبارہ دیکھیں حضرت وہاں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ عقیدے کی کتاب نہیں ہے، ثمرۃ العقائد عقیدے کی کتاب ہے. اس میں 350 عقیدے ہیں. ایک بھی عقیدہ بغیر آیت بغیر حدیث کے لکھی ہی نہیں ہے. کسی کو اس میں رائے نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، اس لیے کوئی نص قطعی نہیں ہے. صرف آیت اور حدیث پیش کی ہے. ضرورت کی سارے عقیدے اس کے اندر ہے، صرف آیت اور حدیث ہے. ایک عنوان میں دیتا ہوں جس میں دیکھیں کہ آیت اور حدیث کی کتنی فرمار ہم نے کی ہے. مثلا علم غیب پر 55 آیتیں اور 17 حدیثیں ہیں. نور بشر پر 28 آیتیں 8 حدیثیں ہیں. حاضر ناظر پر 38 آیتیں 13 حدیثیں ہیں. اختیار کل پر 36 آیتیں 10 حدیثیں ہیں. قبروں کی زیارت پر 22 آیتیں 44 حدیثیں ہیں. اللہ کہاں ہے اس پر 38 آیتیں اور 6 حدیثیں ہیں. صرف آیت اور حدیث حضرت، اور آیتوں کی بھرمار ہے. جی حضرت آپ اس پر آپ آئیں، اس کو دیکھیں، مناظرہ نہیں، غور کریں اس پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے، پورے ثمرۃ العقائد میں عقیدہ ہے. آپ اس کو دیکھیں اور اس پر آپ سوچیں. تقویت الایمان ایک کہیں عبارت مل گئی اور آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی حضرت کہ پورے ہدایت پر ہم نے حدیث سیٹ کیا، 12 کتابوں سے لے کر کے پوری ہدایت پر ہے. ہدایت میں حدیث ہے اصولیہ 7 جلدوں میں، پوری قدوری پر ہے، پوری نور الزا پر ہے. ہم وہ عاشق رسول ہیں جو صرف آیت اور حدیث کے علاوہ باتیں نہیں کرتے. مسائل میں صرف آیت، ہم قول صحابی قول تابعی لیتے ہیں. اس لیے ایسے حالات کے اندر آپ مناظرہ کر کے اور نفرت نہ پیدا کرنا مجھے لگتا ہے کہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ہماری کتاب ثمرۃ العقائد کو دیکھیں، اور اعتراض کرنا ہو تو سیاہ ستہ کی صرف حدیث لانی ہے یا آیت لانی ہے صراط النص، پھر اعتراض کریں گے میں انشاءاللہ تبدیل کر دوں گا. بہرحال کوئی گستاخی ہوئی تو معاف کرنا مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی مانچسٹر انگلینڈ دامت برکاتہم العالیہ کا حسن ظن ہے کہ وہ اس طرح کے بدعتی لوگوں کو بھی دامت برکاتہم کہہ دیا کرتے ہیں. حالانکہ جو بدعتی ہیں ان کو اس طرح سے القاب و آداب اور پھر دامت برکاتہم اس طرح سے ان کو یاد نہیں کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو وہ حضرات ہیں کہ جو واقعتاً اتحاد چاہتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہماری کتابوں کے اندر وہ بحث ہیں کہ جن کو لے کر اعتراضات ہوئے، اعتراضات کیے گئے، جہاں بات سمجھی نہیں گئی بلکہ بات کا بتنگڑ بنایا گیا، لکھا کچھ اور تھا اس کو سمجھا کچھ اور گیا. تو اگر ان چیزوں پر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، میں تو اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے، تو اس طرح کے لوگ جو اب مفتی شمائل ندوی صاحب نے مناظرہ کیا ہے تردید الحاد پر، ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ان کا مناظرہ ہوا ہے، ملحدین سے ان کا مناظرہ ہوا ہے. اب ایک انون آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ آؤ مجھ پہ میرے ساتھ میں اس سے مناظرہ کر لو. ارے بھائی، جس میدان کے اندر وہ کام کر رہے ہیں ان میدان کے اندر ان کو کام کرنے دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، آگے بڑھ کے ان کا شکریہ ادا کیجیے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اور بہت شاندار آپ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو باہمی اختلافی مسائل ہیں ان کو حل اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو ان کو دیکھیں. وہاں بھی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ معلوم کریں، اس کا جواب دے دیا جائے گا.
مناظرہ کرنے کا شوقی ہے، مفتی شمائل ندوی صاحب ہی سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. مفتی شمائل ندوی نے ابھی الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا ہے عربی زبان میں. کم از کم اتنی ہی عربی زبان آپ بول کے دکھا دیجئے، ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ مفتی شمائل ندوی کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مفتی شمائل ندوی آپ کے بارے میں غور کر لیں، اور جس چیز پر آپ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن جب تک وہ تیار نہیں ہوتے ہیں تب تک کے لیے اگر آپ کو مناظرے کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بہت سے حضرات آپ کو مل جائیں گے، خود آپ کے شہر کے اندر بھی مل جائیں گے، آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے. ہمارے بہت سے علماء ہیں جو اس میدان کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، ان کے ساتھ میں گفتگو کر لیجئے، اور گفتگو اس طرح سے کیجئے جس طرح سے مفتی شمائل ندوی صاحب نے کی ہے. ان سے کم از کم گفتگو کرنے کا سلیقہ ہی سیکھ لیجئے، مناظرہ کیسے ہوتا ہے، مناظرے کے آداب کیا ہیں وہی سیکھ لیجئے. اگر اتنا ہی کام آپ سیکھ لیتے ہیں اور اتنا ہی آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے وہ مناظرہ دیکھ بھی لیا ہے اور آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو گیا ہے. اور اگر آپ نہیں سیکھ پاتے ہیں تو پھر وہی چیخنا چلانا شور مچانا اور پھر جا کے ہنگامہ کرنا کہ ہم نے دیوبندیوں کو ہرا دیا، اس طرح کی واہیات باتیں کرنا پھر کرتے رہیے، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے. بہرحال یہ جو تقویۃ الایمان کتاب ہے تو اس کے حوالے سے چونکہ یہ بدعات و خرافات کی تردید میں ہے، اب بدعات و خرافات کی تردید میں جو کچھ بھی لکھا جائے گا، چونکہ یہ بریلوی حضرات بدعات و خرافات ہی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ ان حضرات کے یہاں اگر اس طرح کے علماء ہوئے بھی ہیں کہ جنہوں نے ان کو تنبیہ کی کہ آپ بدعات کے اندر مبتلا ہیں، خرافات کے اندر مبتلا ہیں، یا تمہاری یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، یا علماء دیوبند کی جو تم تکفیر کرتے ہو تمہاری وہ باتیں صحیح نہیں ہیں، تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اپنی چیزوں پر نظر ثانی کرتے خود ان کی تکفیر کرنی شروع کر دی. تو تکفیر کے معاملے میں تو اتنے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کے نزدیک ساری دنیا کافر ہے، دیوبندی کافر، اہل حدیث کافر، اور تمامی حضرات کافر، سعودی عرب کے لوگ کافر اور ممالک کے لوگ کافر، اور بریلیوں میں بھی جو علماء دیوبند کی تعریف کر دیتے ہیں وہ بھی کافر، علماء دیوبند سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کافر، علماء دیوبند کے عوام سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کافر. تو سبھی کافر، مسلمان بچے گا کون؟ تو یہ جو کتاب تھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بزرگ تھے یہ حضرت شاہ اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. یہ دارالعلوم کا فتویٰ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. خاندان ولی اللہ کے علمی و روحانی وارث، مشن دعوت و توحید و سنت کے علمبردار، اہل سنت والجماعت کے ترجمان اور انقلابی شخصیت کے حامل، مشہور و معروف اور معتبر عالم دین ہے. ان کی معرکۃ الآراء کتاب تقویۃ الایمان معتبر اور مفید تصنیف ہے. ہمارے یہاں اس کتاب کو معتبر سمجھا جاتا ہے. معاشرے میں رائج قبل پرستی اور شرک و بدعات کی رد میں مدلل مبرہن کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے نہ جانے کتنے بندے شرک و بدعات کی تاریکیوں سے نکل کر توحید و سنت کی روشنی میں آئے. اب یہ چیز ان حضرات کو برداشت نہیں ہوتی ہے کہ توحید تو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. یہاں تک کہ جو علماء ان کی سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے تمہیں، خدائی سے مانگو نہ، جا کے قبروں پہ مانگ رہے ہوتے ہو. تو یہ چیزیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. لیکن مخالفین اور حاسدین اس کتاب کی بعض عبارتوں کا غلط معنی بتا کر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر دیوبند پر بے بنیاد الزام لگاتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ علماء دیوبند نعوذ باللہ اللہ جل شانہ کو جھوٹا کہتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. حالانکہ حضرت شاہ صاحب اور علماء دیوبند ان الزامات سے بالکل بری ہیں. بس کتاب تقویۃ الایمان پر تنقید کرنا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا محض بہتان تراشی اور عناد پر مبنی ہے. اس کتاب کی جن عبارات پر مخالفین کو اعتراض ہے اس کا صحیح مطلب مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے دیکھیے محاضرات علمیہ برموضوع رد رضا خانی، دیکھ لیجیے گا. یہ دارالعلوم کی جو ویب سائٹ ہے رسالہ آپ کو وہاں پر مل جائے گا. یہ کئی رسائل کا مجموعہ ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، آپ اس کا مطالعہ کر لیجیے گا. یہ ایسے ہی کتاب ہے عبارات اکابر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کا مطالعہ کر لیجیے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن سمجھنا نہیں ہے، بس ایسے ہی شور و ہنگامہ کرنا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. باقی حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی جس کتاب کا حوالہ دیا ہے ثمرۃ العقائد کا، اس کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ کتاب آپ کو ویڈیو کے ساتھ مل جائے گی، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.